السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں اس کا تعلق اردو کے ارتقاء سے ہے۔ دیکھیے، ہر ملک میں ان کی اپنی زبان کی ترقی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں۔ ایسے ادارے موجود ہوتے ہیں جو زبان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے ملک فنڈز اس مقصد کے لیے دیتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں ہماری زبان پڑھائی جائے۔ ان کے سفارت خانے یہ کام کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایران کا سفارت خانہ، یہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے، پیغام آشنا۔ اب اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگرچہ اس میں ہمارے لوگ بھی لکھتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظریات، اپنی شخصیات اور اپنی تہذیب و ثقافت کو بھی اس خطے میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں فرینچ پڑھائی جاتی ہے، جرمن پڑھائی جاتی ہے، فارسی پڑھائی جاتی ہے، چائنیز پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے اگر آپ جان کر دیکھیں تو یقیناً وہ لوگ، وہ ممالک ہیں جن میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ خود ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو اکادمی ادبیات پاکستان، نیشنل بک فاؤنڈیشن، ادارہ فروغ اردو اور مجلس ترقی ادب اور بھی ایسی تنظیمیں ہیں جو اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سستی کتابیں چھاپتے ہیں، مختلف اردو کے ارتقاء کے حوالے سے مضامین چھپتے ہیں۔ ایک بار اخبار اردو نے ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ دوسرے ممالک میں جو اردو کی صورت حال ہے اس کے بارے میں اس میں مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ افغانستان میں اردو کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں تک چلا گیا ہے، ایران میں اردو بولنے والے کتنے ہیں اور وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اردو کے متعلق ان کے خیالات کیا ہیں، ترکی میں، جاپان میں اردو بولنے والے جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور خود جاپان کے لوگ جو اردو جانتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کون کون سے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ ہر ملک یہ کام کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں لاکھوں کی تعداد میں افغان جو ہیں وہ واپس اپنے ملک گئے ہیں۔ ان میں سے اکثریت ان بچوں اور نوجوانوں کی ہے جن کی پیدائش پاکستان کی ہے، جنہیں نہ صرف اردو اچھی طریقے سے آتی ہے بلکہ وہ علاقائی زبانیں بھی بڑی روانی سے بولتے تھے۔ یہ خود ہمارے مشاہدے کی بات ہے، کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ ابھی چونکہ یہ تازہ واقعہ ہے تو آپ سب بھی ان باتوں کو بڑی اچھی طریقے سے پاکستانی لوگ جانتے ہیں۔ اب اتنی تعداد میں جو اردو بولنے والے افغان واپس گئے ہیں تو اردو کی ترقی کے ادارے اس زبان کو اس علاقے میں محفوظ کرنے کے لیے اور اس کے ارتقاء کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اور ہماری جو حکومتیں ہیں، ہماری حکومتوں کو خیر ہماری اس زبان سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہماری زبان ترقی کرے یا نہ کرے۔
کیونکہ خود ہماری جو سرکاری زبان ہے آپ جانتے ہیں وہ انگلش ہے، لیکن ہمارے اداروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اس موضوع پر کئی کئی کتابیں ہیں، جو صاحب طرز ادیب ہیں، جو جانتے ہیں کہ صرف زبان کسی دوسرے علاقے میں منتقل نہیں ہوتی، یا صرف لٹریچر منتقل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ نظریات اور تہذیب و ثقافت کا سفر بھی ہوتا ہے۔ تو میں اصل میں یہ جو ادارے ہیں انہیں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ افغانستان میں جو اردو بولنے والے کثیر تعداد میں لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، وہاں کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے، اسی طریقے سے اکادمی ادبیات یا ادارہ فروغ اردو کی طرز پر ایسا ادارہ بنایا جائے جو وہاں پر اردو کی حفاظت، جتنی اردو موجود ہے اس میں اضافے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ وہ صرف میں نے تو عام شہریوں کی بات کی، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب افغان وزراء کی ویڈیوز آتی تھیں تو وہ بھی اردو بولتے تھے، کیونکہ ان میں سے بھی اکثریت ایسے ہیں جو پاکستان سے ہو کر گئے ہیں۔ تو اس انداز میں ایک اگر ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرتے تو ہم افغانوں کو، اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو ہم انہیں کبھی اتنی تعداد میں لوگوں کو اردو سے روشناس نہ کروا سکتے۔ اب اتفاق سے یہ عمل ہو گیا ہے اور اردو جو ہے بنگال میں کم بولی جاتی ہے، انڈیا میں کم بولی جاتی ہے، افغانستان میں زیادہ بولی جاتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ تو اس اردو کے تحفظ کے لیے کچھ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔